اب وہ فرماتے کہ اب میں آپ کو تھوڑا سا یوم کے بارے میں بتاؤں گا کہ یوم کیا ہے، کہ مالک یوم الدین، یہ تو ہو گیا ملک یوم الدین، مالک یوم الدین، کہ مالک کیوں کہتے ہیں، ملک کیوں کہتے ہیں، وہ تھوڑا بہت آپ کو، تھوڑا لمبا ہے، ہم نے تھوڑا سا وہ کر لیا کہ بوریت نہ ہو اس میں۔ یوم در عربی در ابتدائی طلوع آفتاب تا غروب آنگیرہ، یوم ہم اور عربی میں اس کو کہتے ہیں کہ جب سورج وہاں سے شروع ہو گیا اور جب تک وہ غروب کرتا ہے، اس کو ہم گنتی کرتے ہیں یوم، اس کو آپ پہلے سمجھے یوم، صحیح ہے۔ وگاہ بمعنی مطلق وقت میں آیا، کبھی کبھی یوم مطلق وقت کو بھی کہتے ہیں، مطلقاً وقت، خواہ روز باشد، خواہ شب، خواہ سال باشد، خواہ ماہ۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ رات کو بھی یوم کہیں گے، وہ موقع کے ساتھ ہو سکتا ہے وہ رات ہو گئے، فلاں دن ایسا ہوا تھا، وہ رات کا ٹائم ہو، لیکن وقت کو ہو سکتا ہے آپ پورا سال کو وہ دن کہہ دیں، وہ دن دیکھو جو فلاں بادشاہ کا دن تھا، ہو سکتا ہے اس بادشاہ نے 5 سال حکومت کی ہو، لیکن جب آپ اس کو یاد کرتے ہیں تو وہ سالوں کو ایک دن کا بنا کر کے اس کو کہتے ہیں، صحیح؟ خواہ خواہ چنانچہ گوین، جیسا کہ بمعنی مطلق سال باشد، خواہ ماہ با، چنانچہ گوین روزے کی فلانی بھی ہے چینن خواہد شد، جیسا کہ لوگ کہتے ہیں فلاں دن آ جائے تو وہ اس دن جب وہ آ جائے، ہو سکتا ہے وہ رات کو آ جائے، تو وہ رات اس کا بولنے سے اس کا تعلق، یعنی وہ ٹائم جو اس سے وابستہ ہے اس کو دن کہا گیا، یہ اس دن سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ یعنی وقت کی فلانے بھی آیا، جیسے فلانا آیا، ونیز گوین روز صفین چنین و چنان وقائع واقع شد، جیسا کہ ہم کہتے ہیں کہ جنگ صفین میں یہ واقعات ہو گئے۔ اب جب صفین کے دن یہ ہو گیا تھا، وہ جنگ یہ نہیں کہ ایک دن کا تھا، آپ پورا جنگ کو، ٹائم کو ایک دن کے وہ لفظ دے دیتے۔ وَدَر روز خندق چنین اتفاق ہوتا ہے، یا آپ کہتے ہیں کہ خندق کے جہاد میں یہ ہو گیا تھا، یہ اس دن یہ ہو گیا تھا، حالانکہ مدت ہا ماہا و روزہ بود، پس درینجا بدین اضافت فرمودن معلوم شد کہ مراد مطلق وقت است۔ پس یہاں پہ یہ معلوم ہو گیا کہ وہ دن سے مراد نہیں ہے جو کہ آپ کو وہ لے جاتا ہے، جو کہ یہ سارے باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، لیکن کل رات پھر ان سب پہلوؤں پہ بات ہوگی کہ ملک کی اور مالک کی اور دن کے جو وقت کا، یہ سارے باتیں اس میں پھر اس کا وضاحت ہوگا، جس کا تعلق پھر ہمارے حقیقتوں سے ہوگا اس کا، صحیح ہے۔ تو ان کے مدتھا ماہا و روزہ بود، بس اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ کل رات پھر آپ اس کو یاد رکھیں گے تو کل پھر وہی باتیں آگے چلیں گے۔ وہ پس درینجا چون بدین اضافت فرمودان معلوم شد کہ مراد مطلق وقت است، و حد آن وقت از ابتداء نفخ ثانیہ و انتہائی آن تا آن کے اہل بہشت در بہشت و اہل دوزخ در دوزخ مستقر شود۔ ایسا بھی اس کو بھی ہم دن کہیں گے کہ جس دن سے آپ کو سانس ماں کے پیٹ سے ملا ہے اور آپ جا کر کے آخر میں دوزخ یا جنت تک پڑیں گے، تو اس کو بھی آپ ایک دن آپ کے لیے ہو سکتا ہے کہ وہ کہہ دیں کہ آپ کا وہ دن۔ اور اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے وما عشیۃ الا ضحاها، ہم نے وہاں پر کتنا گزارا ہے، ایک عصر کا ٹائم وہ کہیں گے اتنا ہم نے ٹائم گزارا، اور یا ایک شام کو جو کہ غروب ہوتا ہے اس سے پہلے جو روشنی ہوتی ہے، کہتا ہے جب آپ انسان مر جاتا ہے اور اس سے پوچھا جاتا ہے کہ تم نے اس دنیا میں کتنا ٹائم گزارا، تو وہ سوچ کر کے اس کو بتاتا ہے کہ ایسا ہے کہ میں نے جب سورج نکلتا ہے روشنی ہوتی ہے، ابھی سورج نکلا نہیں ہے، جو روشنی ابھی آئی ہے اس کے بعد سورج نکلتا ہے، وہ جو وقفہ ہے، یا جب سورج غروب کرتا ہے الا عشیۃ او ضحاها، یا وہ جو رات کے آنے سے پہلے سورج تو ڈوب گیا، روشنی باقی ہے اور وہ اندھیری نے اس کو چھوٹا کر کے ختم کر دیا، اس کو اپنے پوری زندگی
اس کو لگے گا کہ یا وہ صبح والا روشنی یا وہ شام والا روشنی تھی، اتنا بس اتنا سطح جو مجھے ملا. تو وہ کہتا ہے کہ آپ کے یہاں سے لے کر کے بہشت و اہل دوزخ در دوزخ مستقر شون، جبکہ اہل جنت والے جنت میں برقرار ہو جائے اور دوزخ والے دوزخ تک پہنچ جائے. در ہر چند در بین وقائع بسیار و حالات بے شمار واقع خواہد شد، لیکن مقصود از ہم آن وقائع جزاز و آن روزہ اضافت بدین فرمودن. اس کو ایک دن اس لیے کہا گیا، یعنی اس ٹائم کو ایک دن کہا گیا، دن نہیں ہے ادھر کہ بمعنی جزاز. و ہر چون صورت جزا در بعض اوقات در دنیا نیز واقع میں شود، اما حقیقت جزا کے انعام صرف و انتقام صرف در دنیا مقصود نیست. وہ جو دن ہے وہ دن میں تھوڑا اس دن میں فرق ہے. اس دنیا میں اس دن جو ہے وہ دن ہے کہ جو دشمنوں سے انتقام لیا جائے گا اور جو اہل بہشت ہے اس کو انعام دیا جائے گا. تو یہ بھی اس لیے بھی اس کو کہتا ہے کہ مالک یوم الدین، وہ دن جو سزا اور جزا دونوں کا ہے. وہ ٹائم کی بات ہو رہی ہے. تو زیرا کہ ہر انعام کے در دنیا ممزوج بناوے از انتقام است و ہر انتقام کے در دنیا مخفف و ملوف در وجود انعام است. ادھر دنیا میں ذرا قانون اللہ کا بدلا ہوا ہے. اس دنیا میں قانون ایسا ہے کہ بہت سارے انعامات جو اللہ کسی کو دیتا ہے اس پہ لفافہ چڑھا ہوا ہے تکلیفوں کا، اور دشمن کو جو اللہ تعالیٰ اسے بدلہ لیتا ہے، اسے اللہ سزا دیتا ہے، اس دنیا میں اس کو ایسے نعمتیں دے دیتا ہے جو کہ خوبصورتی کے لفافے میں بند ہے. یہاں پہ یہ فرق ہے. اس دن جو ہے اس دن سے الگ فرق اس لیے ہے کہ اس دن یہ بات نہیں ہوگی کہ نعمتوں کو، اچھائی کو تکلیفوں میں بند کیا ہوگا اور تکلیفوں کو اچھائیوں میں دکھا رہا ہوگا. اس دنیا میں یہ نظام ہے کہ آپ کو بہت ساری چیزیں جو غلط ہے وہ اچھے نظر آتے ہیں، خوبصورت نظر آتے ہیں، کھینچنے والے نظر آتے ہیں، لذت والے نظر آتے ہیں، سکون والے نظر آتے ہیں، فخر والے نظر آتے ہیں. وہ جو چیزیں جو اللہ کو پسند ہے وہ اس دنیا میں تانے کا سبب ہے، تکلیف کا سبب ہے، اور اس چیزوں میں بہت سارے آپ کو لوگ لعن طعن کریں گے، جیسے ہمارے پشتوں میں کہیں گے پیغور کریں گے آپ کا. بہت ساری چیزوں میں آپ کو تکلیفیں برداشت کرنی ہوتی. اس دن کا یہ سسٹم ادھر ختم ہو جاتا ہے. ادھر جو چیز حقیقت ہے وہ حقیقت سامنے لایا جائے گا کہ جو اس میں کوئی لفافہ اور کوئی چیز اس میں رنگ چینج نہیں ہوگا. باقی مان آن کے حمد درا برین مالکیت چرا مادت فرمودن وجہ استقطاع ہم برین مالکیت است. ہمارے جو حمد کا اللہ تعالیٰ نے تعلق بنایا، اللہ کا حمد پڑھنا، وہ بھی اس مالکیت کے حوالے سے ہم کہتے ہیں کہ وہ مالک ہے ہر چیز کا. جو کہ اس کو کیوں اس نے پہلے کہا پھر مالک کی بات میں آیا، حمد کو پہلے اس سے کیوں کہا؟ الحمدللہ رب العالمین، پھر الرحمن الرحیم، پھر اس دن کو مالک یوم الدین کو سب سے اس طرف کیوں رکھا گیا کہ سورہ فاتحہ میں ہم ان کے پڑھنے کے بعد کیوں اس پر آ گئے؟ جواب آنس کے درآن روز بزرگی و تفضل و احسان خالق تعالی بکمال مرتبہ ظہور خواہد فرمود کہ بر یک کلمہ و بر یک عمل یک ساتھ ثواب غیر منتہا ابدی عنایت خواہد فرمود. اتنا اللہ تعالیٰ کا احسان، فضل، کمال مرتبے اس دن ظاہر ہوگا کہ ایک کلمے پر اور ایک ساعت کے نیکی پر ہو سکتا ہے کہ آپ کا وہ پورا زندگی جو پچھلا گزرا ہوا ہے اس کو ایک دن میں اس کو بدل دینے کی منظور کرے اور فضل کر دے. اور وہ بریک کلمہ و بریک عمل ساعت ثواب غیر متناہی ابدی عنایت فرمائے، اور ابدی آپ سے راضی ہو جائے. اور آپ کا فرمود نس کمال عدل لکھو، اور اس کا عدل حساب لے آؤ، میں نے کیا کیا تم نے کیا ہے، یہ عدالت ہے. تو عدل اس دن ایسا ظہور ہوگا کہ اس کا ایک چھوٹے سے بات کے اوپر اس کو ایسا غضبناک کہ مصیبت میں ڈال دے کہ ابد الابدا تک وہ اس میں ہو جائے.
یہ اس دن دونوں اپنے انتہا پر ہوگا، یعنی فضل اور کرم بھی اپنی انتہا پر ہوگا اور پکڑ بھی ایسے ہوگی، ان کا عدل کا وہ تقاضا بھی ایسا ہوگا، ایسے اس کا عدل ظاہر ہوگا کہ میں عدل کرتا ہوں، حساب کرتا ہوں، میزان رکھا ہوا ہوگا، ترازو رکھا ہوا ہوگا اور وہ ہوگا۔ تو اس دن آپ کا ایک تو فضل، احسان، خالق تعالیٰ بکمال مرتبہ ظہور خواہد فرمود، اس دن آپ کا فضل و احسان کمال درجے کا ظاہر ہوگا کہ بر یک کلمہ و بر عمل یک ساعت ثواب غیر متناہی ابدی عنایت خواہد فرمود۔ ایک تھوڑے سے کلمے ثواب کا اور ایک تھوڑا سا کام ثواب کے کرنے سے آپ کو پتہ نہیں کیا کیا دے دے۔ وہ عدل اور ظہور خواہد فرمود، ادھر سے عدل ظاہر ہوگا کہ باوجود اسباب غضب و نہایت قدرت بر انتقام و جزا از حد مناسب افعال و اعتقادات تجاوز نہ خواہد شد، مگر عدل اتنا قائم ہوگا کہ آپ نے بہت کچھ کیا ہوگا، اس کے بعد صرف اتنا دیا جائے گا جتنا آپ نے کیا ہے۔ وہ نہیں ہوگا کہ جو آپ نے کیا ہے اس کا زیادہ آپ کو دے، کیونکہ عدل ہے۔ وہ ہوگا بھی اگر آپ کو جیسے بھی کرے گا اس کا آپ کو سزا دے گا، اس کا اگر آپ کے سزا توڑی ہے تو اس کا سزا آپ کو اس عمل کے توڑی ملے گا، اور اس کا جو ہے عمل جو آپ کا ہے جو حسنات ہے وہ اس کا فضل ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ چھوٹے چیز پر آپ کو بہت کچھ دے دے، لیکن اس کا غضب تو ہمارا تو یہ تقاضا ہے کہ جب ہم بندہ غضبناک ہوتا ہے تو اگر اس نے چھوٹا عمل کیا ہو غضب کا تو اس کو بالکل وہ سزا دے دے جتنا اس کے قدرت میں ہے۔ وہاں یہ سسٹم نہیں ہے، وہاں پہ یہ کہ جتنا اس انسان نے کیا ہوا ہے اس کے مطابق اس کو عدل کے حساب سے اس کو دیا جائے گا۔ تو ایسا نہیں ہوگا کہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا غضب کا وہ ہوگا کہ جو اس غضب کے جو شان ہے اس کے مطابق اس کو ہوگا، لیکن بخشش اور رحمت اس کے مطابق ہوگا، عدل اس کے مطابق ہوگا کہ جو اس کو چھوٹے چیزوں بڑی چیزوں اتنی سزا دیا جائے گا جتنا اس نے کیا ہے۔ قدرت پر انتقام حالانکہ وہ انتقام پر اور جزا دینے میں اور سزا میں سب میں اس کے اختیار حد مناسب افعال و اعتقادات تجاوز نہ خواہد شد۔ ونیز حکمت تعالیٰ ظہور خواہد فرمود کہ در تفرق نیک میان نیکوکار و بدکار مقتضی کمال حکمت است، ونیز جزا فی نفسہی نعمت است، عمدہ کی اصلاح ظاہر و باطن میں نماید، وحجب ظلمانی را کہ از مطابعت شہوت و غضب ترا کم میں نماید، دفع میں سعادت و امر تمدن و اجتماع عن صورت میں گردد، نیز مالک یوم الدین صفت است کہ بر رحمان الرحیم مترتب است، زیرا کہ رحمت خاص در حقیقت سعادت ابدی است کہ ظہور آن یوم الدین خواہد بود۔ جو الرحمن الرحیم رب العالمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے اس کا تعلق آپ کی اس دنیا اور آپ کی پیدائش اور آپ کے تمام چیزوں کا اس کا تعلق ہے، اور اس دن کے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ظاہر ہونا ہے وہ جو بھی ہے وہ اس دن کے حوالے سے ظاہر ہوگا۔ اس لیے پہلے آپ کو اللہ اور پھر رب العالمین اور پھر الرحمن الرحیم تک آپ پہنچے، پھر اس کے بعد انہوں نے ذکر کیا اپنے اس دن کا بھی ذرا خیال کرنا کہ حساب کتاب اور وہ دن بھی ہے کہ جس میں تمام حقائق کو سامنے لایا جائے گا۔ وَنِیز بر ربوبیت تزرو دارت، زیرا کی منتہا ربوبیت اصلاح ظاہر و باطن انسان است، وہاں آپ کو چون کے رحمت کی بھی ضرورت تھی، سیدھے راستے کی بھی ضرورت تھی، سعادت ابدی کو بھی پہچاننے کی ضرورت تھی، یہ ساری چیزیں ان کے رحمان الرحیم کے تحت تھی۔ آپ کو ربوبیت کی بھی ضرورت تھی کہ آپ کا جسم بھی ہو، آپ پیدا بھی ہو، آپ کا صحت بھی ہو، آپ زندہ بھی ہو، آپ کا سب کچھ ہو، تو ربوبیت پہلے اس لیے آیا کہ آپ کو زندگی ضروری تھی، پھر ہدایت سارے الرحمن الرحیم میں تھے، آپ کو ہدایت ضروری تھے، یہ مالک یوم الدین چونکہ اس کے بعد آیا ہے تو اب اس لیے اس کا ذکر ادھر رکھا گیا ہے جو ان چیزوں کے بعد ہے۔